لیکن ابھی علماء کا کام کا سیگمنٹ بھی ہوگا. یہ ہمارے مہمان خصوصی بھی ہیں, لیکن اس سیگمنٹ میں تو مہمان خصوصی تھے. اگلے سیگمنٹ میں جب ہم آئیں گے علماء کے بعد تو ان سے کلام بھی سنیں گے. اگر آپ اجازت دیں تو کچن دیکھنے کیونکہ سحری کا وقت ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. ایلسا السلام علیکم. تیار ہو چکی ہے ریسیپی؟ جی بالکل, ریسیپی بالکل تیار ہے. میں چاہتی ہوں کہ کیمرہ ادھر زوم کر کے اگر دکھایا جائے, بڑا زوم کر کے دکھا دیجیے. کلر آیا ہے. صاحبہ نے محنت کی ہے, وہ محنت نظر آنی چاہیے. تھوڑا سا زوم کر کے دکھائیں تاکہ لوگ دیکھ بھی لیں نا. ظاہر ہے کہ ٹی وی پہ جب لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس ریسیپی جب پکنے کے بعد کیا شکل اس کی ہوتی ہے. جی بالکل, ساری چیزیں اس میں اب مکس ہو چکی ہے. میں نے اینڈ میں بالکل میکرونی ڈالی کیونکہ وہ بوائل تھی تو اس کو پکانے کی نیڈ نہیں ہوتی ہے. بس اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے. خوشبو بھی بڑی زبردست آ رہی ہے اس کی. اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی. یہ دیکھیں کتنا زبردست سا کلر آیا ہے اس کا. کلر بھی اچھا ہے اور خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے. اور ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے ہاں اس سائٹ پہ اکثر ایسا ہوتا ہے جیسی ایلسا بناتی ہیں تو سحری کا وقت بھی ادارے ختم ہونے والا ہوتا ہے بہت جلد. تو سارے جتنا بھی ہمارا عملہ ہے, کیمرہ مین, لائٹ مین, سب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا کھا ہی لیں کیونکہ ظاہر ہے ایک ریسیپی لوگ ہمارے یہاں لمیٹڈ ہوتے ہیں. اور کھانا بھی یہ والا جو کچن ہے یہ والا بہت لمیٹڈ ہوتا ہے کیونکہ ایلسا بہت کم وقت میں بہت اچھا بتا دیتی ہیں. تو ابھی تھوڑی دیر تک کے لیے تو ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اس ڈش کو, اور تھوڑی دیر بعد یہ منٹوں میں ختم ہو جائے گی. اور یقین ہے کہ آپ لوگ بھی جب گھر میں بنائیں گے تو اتنا مزے کا بنے گا کہ وہ جھٹ پٹ آپ بھی ختم کر دیں گے. تھینک یو ایلسا, بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں اور آپ نے بہت اچھی ریسیپی بتائی. ناظرین آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد, کہیں نہیں جائیے گا, دیکھتے رہیے برہان رحمت. السلام علیکم, خوش آمدید باران رحمت میں آپ کو. اور آپ دیکھ رہے ہیں آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی سحری نشریات. میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث. ناظرین جیسا کہ شروع میں نے آپ کو بتایا کہ جب رمضان شروع ہوا تو پہلا عشرہ عشرہ رحمت, دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت, اور اب یہ تیسرا عشرہ جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں. یعنی اب ہم عشرہ جو جہنم سے نجات کا عشرہ ہے اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اور ہم اسی حوالے سے بات کریں گے علماء کرام سے اور رہنمائی حاصل کریں گے کہ کس طرح سے ہم جہنم سے نجات پا سکتے ہیں. وہ کون سے اعمال ایسے ہیں, وہ کون سی باتیں ہیں کہ جو ہمیں جہنم کی طرف لے جاتی ہیں, وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف لے جاتے ہیں, کون سے اعمال ہیں جو ہمیں جہنم سے بچائیں گے اور جنت کی طرف لے جائیں گے. ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں معروف عالم دین. ہماری ٹرانسمیشن میں خاص طور پر تشریف لاتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے بولتے ہیں اور بہت ڈاؤن ٹو ارتھ, بہت انکساری ان کی شخصیت میں. جناب مولانا عابد رضوی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا خیریت سے. بہت شکریہ, 2-3 دن آپ مصروف رہے لیکن بہرحال اپنی مصروفیت میں ٹائم دیا, جزاک اللہ. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ آسٹریلیا سے آن لائن ہے معروف عالم دین ہیں. آپ متعدد ٹی وی چینلز پر آپ دیکھتے ہیں اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں. اور چونکہ ظاہر ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ اس سال پاکستان نہیں آ پائے, لیکن کوئی بات نہیں, اس ٹیکنالوجی کا ہی فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. میری مراد ہے جناب مولانا کمیل مہدوی صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مولانا صاحب؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکر ہے. فرحان آپ کیسے ہیں؟ خیریت انشاءاللہ؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ یہ سنائیے کہ آپ کا کس طرح سے جا رہا ہے؟ ماشاءاللہ آسٹریلیا میں آپ ابھی ظاہر ہے لاک ڈاؤن بھی چل رہے ہیں اور آپ تمام لوگ آپ کو ظاہر ہے مس بھی کر رہے ہیں. وہاں پہ اب ماشاءاللہ خیریت ہے؟ ابھی کیا صورتحال ہے؟ جی الحمدللہ, لاک ڈاؤن تو تھا, تھوڑا سا ایز ہوا ہے. گورنمنٹ نے کچھ پابندیوں کو ریلیز کیا ہے, کچھ محدود پیمانے پر اجتماعات کی اجازت دی ہے. اس لیے یوم علی کے مختصر جس طرح سے اجتماعات ہو سکتے تھے گورنمنٹ کے آفیشلز کی ہدایات کے مطابق, اس طرح سے کرنے کی کوشش کی. باقی مومنین نے گھروں پر اعمال کو انجام دیا اور مجالس شہادت کو دیکھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ. قبلہ اجازت دیں آپ دونوں صاحبان تو میں سوالات کا سلسلہ شروع کروں, اجازت ہے؟ جی جناب. جی کمیل مہدوی صاحب, یہ بتائیے کہ جہنم میں کون لوگ جائیں گے اور کن لوگوں پہ جہنم حرام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا اہم سوال کیا گیا ہے اور اتنا کلیدی سوال ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ تحریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ.
اے ایمان والوں اپنے آپ کو بچا لو جہنم کی اس آگ سے کہ جس کا ایندھن فقط انسان نہیں ہوں گے بلکہ اگر پتھر بھی اس میں ڈالا جائے گا تو وہ میلٹ ہو کر ختم ہو جائے گا. لیکن پتھر معمولاً پگھلتا نہیں ہے, لیکن جو جہنم کی آگ ہے وہ اتنی سخت ترین ہے کہ وہ پتھر کو پگھلا دے گی. اور سب سے پہلے اگر اس کی ہیبت کا تھوڑا اندازہ ہو جائے, اس سلسلے میں بھی روایات بہت ہیں. یعنی ایک حدیث کا مفہوم وہ ہے کہ جب میں نے اس کو پہلی مرتبہ ایک جگہ دیکھا تھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. وہ یہ کہ حدیث کا مفہوم اس طرح سے کہ جب جہنمی کو, اللہ نہ کرے کہ کوئی اس طرح سے اس کیفیت میں ہو, اسے اگر دنیا کے تندور میں ڈال دیا جائے, جو دنیا کی تندور کی آگ ہے, اگر جہنمی کو وہاں سے نکال کر یہاں ڈال دیا جائے تو وہ سکون کی نیند سو جائے گا. یعنی وہاں کی آگ اتنی سخت ہوگی کہ اسے تندور کی جو آگ ہے دنیا کی, وہ سکون اور اطمینان اسے محسوس اللہ وہ کیفیت اتنی شدید ہے کہ جو دنیا کی آگ ہے وہ فقط جلد کو جلاتی ہے, اور اللہ نہ کرے گا اگر زیادہ برن ہو جائے, بہت زیادہ, یعنی انسان تو اس کو سہ بھی نہیں پاتا اور وہ برن ہو کے ختم ہو جاتا ہے معاملہ. لیکن جو جہنم کی آگ ہے, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, اور اعوذ باللہ من ذالک, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں اس بات سے کہ جو جہنم کی جو آگ ہوگی وہ فقط جلد تک نہیں جلائے گی بلکہ وہ دلوں تک پہنچ کر دلوں کو جلا دے گی. یعنی اس وقت تک انسان زندہ بھی رہے گا, مر بھی نہیں پائے گا, جی بھی نہیں پائے گا. اور یہ اس کا اشارہ سورہ ہمزہ میں ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ. آپ کے سوال کا ایک حصہ یہاں پر آ بھی جائے گا کہ ویل ہے ہر غیبت کرنے والے اور تانا دینے والے کے لیے, یعنی ہلاکت ہے. الذی جمع مالا وعددہ, یہ وہ ہے کہ جو مال جمع کرتا رہتا ہے اور پھر اس کو گنتا رہتا ہے. ایک مرتبہ ہوتا ہے مال جمع کرنا, اور ایک انسان کی فطرت کچھ لوگوں کی بن جاتی ہے, وہ بار بار اپنا بینک بیلنس آن لائن چیک کرتے ہیں, اچھا اب اتنے ہو گئے, اب اتنے ہو گئے, اب اتنے ہو گئے. تو مال جمع کرنا ایک الگ اسے ایک دنیا کی لذت دے رہا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد گننے میں وہ ایک اپنے طور پر مست ہو جاتا ہے. وعدد یحسب ان مالہ اخلد, اللہ یہ کہتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا مال ہی ہمیشہ رہے گا, اس لیے گنتا رہتا ہے. کلا لا ينبذن فی الحطمہ, ہرگز ایسا نہیں ہے, کیونکہ وہ غیبت کرنے والا ہے اور تانے دینے والا ہے اور مال جمع کر کے مال گننے والا ہے. میں قرآن سے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہرگز ایسا نہیں, وہ ضرور حطمہ تک پہنچے گا. وما ادراک ما الحطمہ, اور تمہیں کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ, وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. اللہ اکبر, وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے کہ التی تطلع علی الافئدہ, وہ جو آگ ہے جو دلوں کو جلا دے گی. انہا علیہم مؤصدہ, بے شک اس چاروں طرف سے اس پر بند کر دی جائے گی. فی عمد ممددہ, اور لمبے لمبے ستونوں میں وہ گرفتار ہوگا. تو ایک تو یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے مال میں سے کسی کو آگے پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے اور غیبت اور طعنہ کرتے ہیں. حرام کن لوگوں پر ہے جو آپ کا سوال کیا, اس میں بھی حدیث بہت ساری, لیکن میں ایک حدیث فقط عرض کرتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ قد حرم اللہ لحمہ علی النار, 3 افراد کم سے کم ایسے ہیں کہ جن کے گوشت پر اللہ نے آتش جہنم کو حرام کیا ہوا ہے. بہت توجہ فرمائیے گا. پہلا, من اذا اصابتہم المصیبہ استرجعت, جب اس پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ رجوع اللہ کی طرف کرتا ہے, وہ شکوہ کر کے بھاگتا نہیں دین سے, مصیبت کے وقت میں بھی رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف. یہ کلمہ استرجاع کی طرف اشارہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. واذا انعم اللہ علیہ بنعمت, اور جب اس پہ کوئی نعمت عطا ہوتی ہے تو حمد کرتا ہے, اور جب کوئی گناہ کر لیتا ہے تو استغفار کر لیتا ہے. اگر 3 خصوصیات یہ انسان میں جمع ہو جائیں تو اللہ اس کے جسم پر آتش جہنم کو حرام کر دیتا ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ مولانا کمیل مہدی صاحب. مولانا عابد رضوی صاحب کی طرف. قبلہ, جس طرح کہ مولانا کمیل مہدی صاحب نے بتایا کہ جہنم سے ہمیں نجات کیسے مل سکتی ہے, اب یہ بتائیے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ہم اگر ایز اے مسلمان لیں اور ہم اگر دوزخ میں چلے گئے تو کیا ایک مسلمان اپنی دوزخ میں جو بھی سزا ہے, کیا وہ سزا کمپلیٹ کرنے کے بعد, مکمل کرنے کے بعد پھر کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. فرحان بھائی, جس مبارک مہینے میں ہم موجود ہیں اس سے متعلق آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جسے ہم بار بار سنتے ہیں, فرمایا اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار, کہ اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ جو ہے وہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور دوسرے عشرے میں لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے, اور تیسرا عشرہ عتق من النار, کہ انہیں جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے. اس آخری عشرے میں ہم داخل ہیں اور اسی کی مناسبت سے آج نجات جہنم کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. تو مسلمان جہنم میں جائے گا یا نہیں, اور جائے گا تو پھر کیا وہ دوبارہ جہنم سے نکل کر جنت کی طرف آئے گا؟ تو اس سلسلے میں قرآن و سنت کی روشنی میں اگر میں بات کروں
تو ابتداً تو جہنم تیار کی گئی ہے کفار و مشرکین کے لیے کہ مومن کے لیے جنت کو بنایا گیا اگر وہ حقیقتاً مومن ہو اور مومنوں جیسی زندگی گزارے. لیکن اگر مومن ایسے اعمال کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر مبنی ہیں تو پھر اس کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے. جیسے کہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ایک موقع پر فرمایا کہ ما سلککم فی سقر، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جو مومن ہوں گے مسلمان ہوں گے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا. تو دوسرے لوگ ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں جہنم میں کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. یعنی بعض اعمال وہ ہوں گے کہ جن کے نہ کرنے کی وجہ سے مومن بھی جہنم میں جائے گا. اور اس جہنم میں جانے کے بعد مومن اور کافر میں فرق یہ ہے کہ کافر ایک دفعہ جہنم میں چلا گیا جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کیا، کلمہ طیبہ نہیں پڑھا، دائرہ ایمان و اسلام میں داخل نہیں ہوا، وہ تو جہنم میں جائے گا خالداً فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا. لیکن مومن پر اس وقت بھی اللہ یہ رحم و کرم فرمائے گا، اس کی نافرمانیوں کے باوجود اسے ایک مقررہ وقت تک عذاب دینے کے بعد داخل جنت کر دیا جائے گا اور وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اس مبارک عشرے کے اندر ان تمام اعمال سے توبہ کرنا اور جہنم سے پناہ مانگنا جس کا ہمیں حکم دیا گیا، پناہ مانگی جائے کہ جہنم سے نجات ہمارا مقدر بن جائے، اس لیے کہ اشرا ہے اتکم من النار. اس مبارک عشرے کے اندر اللہ رب العزت بے شمار مومنین کو، مسلمانوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. یعنی ان کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ اب جہنم سے آزاد ہے اگر آنے والے وقتوں میں یہ کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی ایسا عمل نہ کرے جو جہنم میں لے جانے والا ہو. اب مومن کی زندگی میں جن چیزوں کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یعنی فرائض ہمارے جیسے کہ 5 وقتہ نماز ہیں، یا کمیل مہدوی صاحب نے زکوٰۃ یا مال جمع کرنے کے حوالے سے احکام بیان کیے کہ جو بندہ مال جمع کرتا رہتا ہے اسے گن گن کر سنبھال کر رکھتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اس کا حق نہیں ادا کرتا تو اس کے لیے پھر جہنم ہے. اور بنیادی طور پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ رب نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو اس کے سامنے 2 راستے رکھ دیے اور پھر بالکل وضاحت کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا یہ آخرت کی کھیتی ہے، جیسا تم یہاں پر بیج بوؤ گے، جو تم کاشت کرو گے وہی تمہیں آخرت میں کاٹنا ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا میں آپ جیسا عمل کریں گے آخرت میں نتیجہ ویسا آئے گا. اگر دنیا میں اعمال آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے کیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی گزاری تو پھر آخرت میں اس کا نتیجہ جنت کی صورت میں ملے گا. اور اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے رہے اور سرکشی میں زندگی گزاری اور آخرت کو بھول بیٹھے اور انجام کی فکر نہ کی تو پھر نتیجہ جہنم کی صورت میں نکل سکتا ہے، جس سے بندہ مومن کو ہمیشہ پناہ مانگنے کا کہا گیا. یہاں تک کہ خود آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معصوم ہیں، انبیاء وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ اور خطا تو سرزد ہو ہی نہیں سکتے، تو انہوں نے بھی جہنم سے پناہ مانگی اور اس کی ہولناکیوں کو بیان کیا. کمل مہدوی صاحب نے بھی اس حوالے سے روایت بیان کی، میں بھی روایت ذکر کرتا چلوں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جہنم کو مفہوم حدیث ہے کہ سوئی کے ناکے کے برابر اہل زمین پر کھول دیا جائے، اہل دنیا پر، تو اتنی باریک انداز سے اسے کھولنے پر بھی ساری دنیا اس کی گرمی کی شدت سے مر جائے، سب ختم ہو جائیں، اور اس کی بدبو ایسی ہوگی کہ اگر اسے دنیا کی طرف کھول دیا جائے تو انسان جانور بھی اس کے تعفن کی وجہ سے مر جائیں. تو میں اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ مہلت کی چند گھڑیاں آپ کو اور مجھے پھر سے دے دی گئی ہیں. بہت سارے لوگ پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ شریک تھے جو اس بار نہیں ہیں، لیکن آپ کو اور مجھے توبہ کے لیے تھوڑا سا وقت اور دے دیا گیا ہے، اس لیے کہ وقت گزر جانے کے بعد توبہ بیکار ہوگا. جب سانس حلق میں آ جائے گی اور جب موت کی گھڑی قریب آ جائے گی تو پھر توبہ کرنا وہ قابل قبول نہ ہوگا، بلکہ توبہ کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا ہے، یا تو سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہو جائے یا پھر انسان پر نزا کی کیفیت طاری ہو جائے، اس کے بعد وہ توبہ نہ کر سکے گا. اس سے پہلے انسان توبہ کر لے اور سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں. آپ کو مجھے یہ مبارک مہینہ بھی دے دیا گیا، اس کا یہ عشرہ بھی دے دیا گیا، تو اللہ سے عذاب جہنم سے پناہ مانگیے اور ایسے اعمال کو اختیار کیجئے جو جنت کی طرف لے جانے والے ہوں اور جہنم سے نجات دینے والے ہوں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. بہت شکریہ عابد رضوی صاحب آپ کا اور کمل مہدوی. لیکن ابھی ہم ایک وقفے کے بعد دوبارہ آئیں گے اور عابد رضوی صاحب اور کمل مہدوی صاحب سے رہنمائی حاصل کریں گے. اور یہاں پر دونوں علماء کرام اگر مجھے اجازت دیں تو ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں تک پہنچا سکوں. اجازت ہے عابد رضوی صاحب، کمل مہدوی صاحب اجازت ہے؟ ارشاد فرمائیے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اگر جہنم کے لوہے کا ایک گرز زمین پر رکھ دیا جائے اور اس کو اٹھانے کے لیے تمام انسان مل جائیں
تب بھی اسے زمین سے نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اور مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اللہ سے جب دعا کرو اور اللہ کی عبادت کرو تو یہ سوچ کر کرنا کہ اے اللہ، میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں، میں جنت کی لالچ میں نہیں، بلکہ اس لیے کرتا ہوں کہ اے اللہ تو عبادت کے لائق ہے۔ اور جب ہم اللہ کو اس کے حق ادا کرنے کی کوشش کریں اور اس کی عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت ہی نصیب فرمائے گا اور جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ ناظرین، آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد، ہم کوشش کرتے ہیں جو بھی جتنے بھی ممتاز علماء کرام ہیں جن کو آپ سننا چاہتے ہیں، جیسے عابد رضوی صاحب کے لیے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ عابد رضوی صاحب کو آپ دوبارہ ٹرانسمیشن میں بلائیں، تو ظاہر ہے ان کی مصروفیت اس وقت تھی، لیکن جب بھی عابد رضوی صاحب کو ٹائم ملتا ہے ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے ہیں۔ اور کمیل مہدوی صاحب کے لیے بھی بہت سارے لوگوں کی یہ فرمائش تھی کہ ظاہر ہے وقت بہت کم ہوتا ہے، لیکن ہم ان سے استفادہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے کمیل مہدوی صاحب سے بھی آج درخواست کی، اور وہ بھی آسٹریلیا سے اپنے آن لائن سیشن سے مصروفیات کو تھوڑا سا ترک کر کے ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ اب جہنم سے نجات والا جو عشرہ ہے، آخری عشرہ رمضان المبارک کا، اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں مولانا عابد رضوی صاحب اور مولانا کمیل مہدوی صاحب جو آسٹریلیا سے ہمارے ساتھ آن لائن ہیں۔ ہم سوالات کا سلسلہ دوبارہ جاری شروع کرتے ہیں اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں علماء کرام سے۔ میرا سوال کمیل مہدوی صاحب سے ہے کہ قبلہ یہ بتائیے گا کہ جہنم کے بھی درجات ہوتے ہیں اور کتنے درجات ہوتے ہیں؟ جی، جہنم کے درجات ہیں اور جنت کے بھی درجات ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور یہاں دروازوں سے مراد علماء کرام نے لکھا ہوا ہے کہ دروازے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دروازہ ہے باقاعدہ، جیسے فزیکل ہمارے دنیا میں کچھ بڑی جگہوں کے ایک سے زیادہ دروازے ہوتے ہیں۔ گراؤنڈ ہوتا ہے جس سے 7 دروازے ہوتے ہیں۔ ایک گراؤنڈ ہے کہ جس میں کیونکہ ایک ساتھ اس میں کراؤڈ آ جا نہیں سکتا تو اس کے 10 دروازے ہوتے ہیں۔ جنت کے دروازوں کا مطلب بھی یہ نہیں ہے، جہنم کے دروازوں کا مطلب بھی یہ نہیں ہے، کیونکہ جو دنیا میں جب آپ کسی شاپنگ مال میں یا کسی گراؤنڈ کے مختلف دروازوں کو دیکھتے ہیں تو ہر دروازہ آپ کو ایک ہی سمت میں پہنچاتا ہے، یعنی ایک ہی جگہ پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جب آپ باہر نکلتے ہیں تو اسی سے باہر پہ نکل جاتے ہیں۔ لیکن جہنم کے دروازوں کا مطلب ہے کہ طبقات، الگ الگ لیولز، تو ایک دروازہ وہ ایک جگہ، ہر دروازہ یعنی ایک جگہ نہیں لے کے جاتا ہے، ایک دروازہ کہیں اور کسی طبقے میں پہنچائے گا، ایک دروازہ کسی اور طبقے میں پہنچائے گا۔ اس طرح سے جنت کے جو دروازے ان میں سے ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص رکھا ہے روزے داروں کے لیے، کہ جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نصیب فرمائے گا کہ روزے دار اس جنت میں داخل ہو، کیا کہنا۔ اور دیکھیں، بنیادی طور پر سب سے جو اہم بات ہے وہ عقیدے کی ہے کہ عقیدہ درست ہے تو پھر جا کر یہ جنت اور جہنم کے حوالے سے انسان کے بارے میں ایک اس کو فکر ہے کہ وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ اور جہنم میں نہیں جائے گا۔ کسی عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، اور عقیدے سے میری مراد ہے کہ ظاہر ہے کہ توحید کا عقیدہ ہے اور رسالت کا عقیدہ ہے، محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام کا عقیدہ ہے کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مثال ہے۔ ومن رکبہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے منہ موڑ کر کھڑا ہو گیا وہ غرق ہو گیا اور ہلاک ہو گیا۔ تو جو ہلاک ہوگا وہ جہنم ہی کی طرف جائے گا۔ تو چاہے اعمال کتنے ہی اچھے کیوں نہ کر لیں، لیکن اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ اعمال اس کے دیکھے جائیں گے کہ جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ اور یہ میں کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا، بلکہ اہل سنت برادران کی بڑی معتبر کتابوں میں یہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہے کہ اے علی، چونکہ ابھی یوم علی بھی گزرا ہے، کہ علی اگر کوئی 1000 سال کی زندگی پر اور 1000 سال تک نماز پڑھتا رہے اور 1000 سال تک روزے رکھتا رہے اور 1000 مرتبہ کوہ احد کے برابر سونا اور چاندی زکوٰۃ میں دے دے اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مارا جائے، لیکن آپ کی محبت نہ رکھتا ہو تو جنت تو کیا، لم یشم رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے۔ تو یہ عقیدے کے بعد کے سارے مراحل آتے ہیں کہ انسان اعمال پہ توجہ دے گا، نماز ہے، مومنین کی مدد ہے، صلہ رحمی ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، اور ان چیزوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ اعراف میں کہا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم بھر دیں گے یقیناً جن و انس کی کثیر تعداد کو جہنم سے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دل ہیں ان کے لیکن سوچتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں، اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ سوال یہاں پر یہ مختصراً یہ کہ جس کے کان ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں، کان والا سنتا تو ہے، کیوں اللہ کہہ رہا ہے کہ سنتے نہیں ہیں؟ یعنی اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو کان ہم نے دیے ہیں، وہ نہیں سنتے کہ جو ہم سنوانا چاہتے ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں،
آنکھوں سے دیکھتا تو ہے انسان، لیکن یہ وہ نہیں دیکھتے جو ہم دکھلانا چاہتے ہیں، یہ وہ نہیں سوچتے کہ جو ہم ان سے چاہتے ہیں کہ یہ سوچیں اور اس پر غور کریں. تو یہ اگر انسان کی زندگی اس طرح سے گزرے گی کہ آنکھوں کو، کانوں کو، اپنے انٹلیکٹ کو، اپنے جسم کے اعضاء کو وہ اللہ کی راہ میں استعمال کرنے کے بجائے اس کی معصیت میں استعمال کرے گا، تو پھر اللہ نے کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ ہم بھر دیں گے جہنم سے کثیر جنوں انسانوں کو. اور ہمیں سے پناہ مانگنی چاہیے. دعائیں بھی سکھلائی گئیں شب قدر میں، دعائے جوشر کبیر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو خاص تحفتاً عطا فرمائی تھی. ان کے جسم مطہر پر زرہ ہوتی تھی اور زرہ بہت بھاری تھی، تو جبرائیل نازل ہوئے اور نازل ہو کے فرمایا کہ اللہ آپ کو دعا کا تحفہ دے رہا ہے، اس دعا کے صدقے میں آپ کی جان کی حفاظت فرمائے گا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 1001 نام ہیں اور اس کے 100 اجزاء ہیں، اور ہر جز کے بعد یہی کہا گیا کہ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث خلصنا من النار، یا پروردگار آتش جہنم سے محفوظ فرما دے. انشاءاللہ ہم سب کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اہتمام ہمیں عطا فرما دے اور توفیق عطا فرما دے کہ ہم جہنم سے بچتے ہوئے بتصدق محمد و آل محمد جنت میں داخل ہوں. جزاک اللہ. بہت شکریہ کمیل مہدوی صاحب آپ کا. بس آپ سے درخواست ہے کہ تھوڑی رکیے گا، عابد رضوی صاحب کی گفتگو ہوگی، اس کے بعد آپ دونوں علماء کرام سے ایک ایک جملے میں ہم جاننا چاہیں گے قرآن یا حدیث کی روشنی میں کہ جہنم سے نجات ہمیں کیا، اس کے نجات کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم جہنم کی طرف اللہ ہمیں بھیجے ہی نہ. تو پہلے میں عابد رضوی صاحب کی طرف آتا ہوں کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ عابد رضوی صاحب کہ دیکھیے ہر چیز کا حل جو ہے وہ قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار میں سب کچھ بتا کے چلے گئے ہیں، تاکہ ہم امت یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہوگا تو ہوگا. تو اسی روشنی میں آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ جہنم میں سب سے زیادہ جو تعداد ہوگی وہ کن لوگوں کی ہوگی، کس طرح کے لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ تعداد میں ہوں گے جہنم میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجات کے لیے جو قرآن کریم فرقان حمید نے ہمیں نسخہ بتایا، جمی انسانیت کو لے کر ایک تمہید کے ساتھ بات ذکر کی گئی، اسے سورۃ العصر میں بیان کیا گیا. فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ تمام انسان جو ہے وہ خسارے میں ہیں. اس کے بعد تخصیص کر دی گئی کچھ لوگوں کی کہ جن میں یہ خصائص پائے جائیں گے وہ خسارے سے نکل آئیں گے. کمیل مہدوی صاحب نے جس طرح عقیدے کا ذکر کیا تو قرآن کریم فرقان حمید نے بھی اسی ترتیب کو ذکر فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سب سے پہلی شرط یہ ہے نجات کے لیے، خسارے سے نکلنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے کہ الا الذین آمنوا، وہ ایمان والا ہو. اور ایمانیات میں سے عقائد کے باب میں جن چیزوں کو ہم ذکر کرتے ہیں ان میں توحید ہے، رسالت ہے، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اصحاب اکرام علیہم الرضوان کی محبت ہے. اور جن چیزوں کو ایمانیات میں ذکر کیا گیا ان کو مکمل کر لینے کے بعد دوسرا جو زینہ آتا ہے وہ ہے وعملوا الصالحات، عمل صالح. اب عمل صالح کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو پھر مومنین کے درجات ہوں گے. اور سب سے زیادہ جہنم میں کون لوگ ہوں گے یہ آپ کا سوال تھا، تو اس حوالے سے میں کہوں گا کہ ابتداءً تو جہنم کفار کے لیے ہے. کفار و مشرکین کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا. مومن کے لیے جہنم بنایا ہی نہیں گیا، مومن تو بنایا گیا جنت کے لیے. لیکن مومنوں میں سے جو لوگ نافرمانیوں کا ارتکاب کریں گے وہ پھر جہنم میں جائیں گے ایک مخصوص مدت تک کے لیے. اور سب سے اس کے نچلے درجے میں جن لوگوں کو کہا گیا منافقین، جو اعتقادی منافق ہوا کرتے تھے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبان سے تو وہ کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن رب ذوالجلال نے خود اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ محبوب یہ گواہی تو دیتے ہیں لیکن اپنے اس گواہی میں یہ جھوٹے ہیں کہ یہ دل سے نہیں مانتے. یعنی زبان سے کہتے ہیں اور دل سے نہیں مانتے، جبکہ ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. جو زبان سے کہا جا رہا ہو دل بھی اس کی تصدیق کرے. اگر صرف زبان سے کہہ رہا ہے دل تصدیق نہیں کر رہا تو پھر وہ مومن نہیں بلکہ منافق کہلایا، اعتقادی منافق. اور ایسا شخص پھر جہنم کے نچلے ترین طبقات میں ہوگا اور اسے سخت ترین عذاب دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ گناہ کبیرہ کا مرتکب. اور ایک تو وہ شخص ہے کہ جس سے گناہ سہون ہو جائے، ایک وہ ہے کہ جو گناہ کر کے اس پر اڑا رہے اور سرکشی کرتا رہے. یعنی علل اعلان اللہ کی نافرمانی. اس کی ایک مثال اگر میں دوں، سود، جس سے متعلق کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ یہ اعلان جنگ ہے. اگر کوئی شخص سود کا لین دین کرتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے. اب ایک شخص تو وہ ہے کہ جو اس گناہ میں پڑ گیا غلطی سے اور توبہ کر لی. ایک شخص وہ ہے کہ جو گناہ کر رہا ہے پھر اسے گناہ سمجھ ہی نہیں رہا، وہ گویا رب کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے میدان میں نکل آیا اور معاذ اللہ وہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھ رہا ہے یا کہہ رہا ہے یا یہ سوچ رہا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں. تو پھر اس طرح کی سرکشی کرنے والوں کو جہنم کے سب سے
خطرناک ترین درجوں میں ڈالا جائے گا اور انہیں عذاب دیا جائے گا۔ جزاک اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور جہنم سے پناہ عطا فرمائے۔ اور اس عشرے میں بالخصوص دعا کیجئے اللہم اجرنی من النار، کہ اللہ ہمیں جہنم سے اور آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ الہی آمین، الہی آمین۔ بہت شکریہ عابد رضوی صاحب، کمیل مہدی صاحب، آپ کا بھی شکریہ کہ دیکھیے ہماری ٹرانسمیشن کا جو خاصہ ہے اور ہماری جو پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری ٹرانسمیشن سے ایسی بات جائے جس سے اتحاد بین المسلمین کی ایک فضا قائم ہو، اور اسی وجہ سے اس ٹرانسمیشن کو بہت زیادہ پذیرائی اور بہت ساری دعائیں مل رہی ہیں، اور ان دعاؤں کے لیے جو آپ لوگ کر رہے ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ وحدت، یہ اتحاد ہمیشہ قائم و دائم رہے، کیونکہ ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے۔ اگر اللہ راضی نہیں تو دنیا کے جتنے اچھے کام کر لو کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر اللہ راضی ہے تو اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اور ہمیں جنت کی طرف اللہ لے کر جائے گا اور دوزخ سے ہمیں نجات عطا فرمائے گا اگر اللہ رسول اور رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر ہم چل پڑے۔ تو ایک ایک جملے میں اگر میں کمیل مہدی صاحب آپ سے درخواست کروں گا، اور عابد رضوی صاحب آپ دونوں حضرات سے، ایک ایک جملے میں کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ یعنی جو کلیہ ہو، کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہم کم سے کم دوزخ کی طرف تو نہیں جائیں گے، اللہ ہم پہ کرم فرمائے گا یہ، لیکن یہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہی بتائیے گا پلیز۔ جی مناسبت سے میں ایک جملہ کہہ دوں جو کہ وقت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روایت ہے، چونکہ شب قدر اب ظاہر ہے کہ شب 23 رمضان آنے والی ہے، شب 27 رمضان مبارک آنے والی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار میں تیرا قرب چاہتا ہوں، کہا اے موسیٰ شب قدر جاگ کر گزارو، کہا پروردگار تیری رحمت چاہتا ہوں، کہا اے موسیٰ شب قدر میں مساکین پر رحم کرو، کہا پروردگار پل صراط سے گزرنا چاہتا ہوں، کہا اے موسیٰ شب قدر میں صدقہ دو، کہا پروردگار جنت کی نعمتیں چاہتا ہوں، کہ شب قدر میں تسبیح کرو، اور جو آپ کا سوال ہے کہ اے پروردگار میں چاہتا ہوں جہنم سے مجھے نجات عطا ہو جائے، کہ شب قدر میں سچے دل کے ساتھ استغفار کرو، اور پروردگار چاہتا ہوں تیری رضا حاصل ہو جائے، کہ اے موسیٰ شب قدر میں خاص 2 رکعت شب قدر کی نماز پڑھو۔ تو جو استغفار ہے فقط لقلقہ لسانی کی حد تک نہ ہو، بلکہ عملاً جناب واصف علی واصف صاحب کا بڑا زبردست جملہ ہے، کہتے ہیں ہم اپنے بزرگوں سے کہتے تو ہیں کہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ہم کام کیوں نہیں ایسا کرتے کہ جس کے ذریعے سے وہ خود ہی ہمیں اپنی دعاؤں میں کہ ہم استغفار تو کریں لیکن کام بھی ایسے کیجئے۔ فقط حاجی صاحب کہلا لینے سے کوئی جنتی نہیں بن جاتا، فقط کتابیں گھر میں رکھ لینے سے کوئی پڑھا لکھا نہیں ہو جاتا، جانماز گھر میں رکھ لینے سے کوئی نمازی نہیں ہو جاتا، مکہ مدینہ اسٹور نام رکھ لینے سے فقط کوئی مومن متقی نہیں ہو جاتا، کام بھی تو ایسا ہو نام کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کہ جو اس نام کی لاج رکھے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا پیغام۔ عابد رضوی صاحب آپ سے درخواست ہے کہ آپ کوئی پیغام دیجئے۔ کمیل مہدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کو، مجھے اندازہ ہے کہ آن لائن سیشنز بھی ہیں، اور ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اس شکریہ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا زندگی بخیر ہم آپ سے دوبارہ سے فیضیاب ہونے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے آپ سے دوبارہ کسی ٹرانسمیشن میں آپ سے وقت لیں اور آپ سے رہنمائی حاصل کریں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ عابد رضوی صاحب بتائیے آخری میں کہ ہم کس طرح سے وہ کلیہ ہے کہ جس سے ہم جہنم سے نجات پانے کا ایک مطلب رستہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک روایت ذکر کر دوں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی صحابی تشریف لائے اور انہوں نے سوال کیا کہ متی تقوم الساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت سے متعلق جب اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں ایک سوال ان سے پوچھا کہ ما عددت لہا، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال کو ایک طرف رکھ کر ایک جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اللہ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام علیہم الرضوان اور اس امت کے اولیاء سے محبت کیجئے۔ یہ محبت آپ کو اس راستے پر ڈال دے گی جو آپ کو جہنم سے دور اور جنت سے قریب کر دے۔ دعا ہے اللہ رب العزت میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ بہت شکریہ عابد رضوی صاحب، آپ بہت اچھے انداز سے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں اور بہت سہل الفاظ آپ کے ہوتے ہیں کہ جو ہماری اس پاکستانی قوم کا بچہ بلکہ جہاں جہاں پاکستان سے باہر بھی جو لوگ اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں بہت آپ سے امید لگائے ہوتے ہیں کہ آپ کب آئیں گے اور کب ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ بہت اچھے اور بہت سہل انداز سے آپ گفتگو فرماتے ہیں۔ خدا آپ کا یہ لہجہ اور یہ انداز ہمیشہ قائم و دائم رہے، اس میں اور مزید اللہ ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین مختصر سے وقفے کے بعد آتے ہیں اور حمد و نعت کی محفل سجے گی، دیکھتے رہیے اور آنے رہیں۔